بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. تمام نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھ سکیں. مکہ میں پاکستانی ڈاکٹر کرونا کی وجہ سے چل بسے. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد چودھری جان کی بازی ہار گئے ہیں. ان کی عمر 47 برس تھی. خالد نعیم کرونا کے خلاف لڑتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے پہلے پاکستانی ڈاکٹر ہیں. ویب نیوز سبق نے محکمہ صحت کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ مکہ ہیرا جنرل ہسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ایک پاکستانی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہے. سعودی عرب میں یہ پہلا غیر ملکی ڈاکٹر ہے جو کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا. یاد رہے کہ سعودی عرب میں کئی پاکستانی ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر چودھری مکہ مکرمہ کے ہیرا ہسپتال میں جنرل سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے اور 3 بیٹیوں کے باپ تھے. ان کی بیوی اور تینوں بیٹیاں ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں رہ رہی تھیں. انہیں بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. ان کی اہلیہ ڈاکٹر توبی چودھری مکہ کے ہیرا جنرل ہسپتال میں ریڈیولوجسٹ ہیں. پاکستانی ڈاکٹر کی وفات پر سفیر پاکستان راجہ اعجاز اور قونصل جنرل جدہ خالد مجید نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. سفیر پاکستانی تعزیت پیغام میں ڈاکٹر نعیم خالد چودھری کے اہل خانہ کو سفارتخانے کی طرف سے ہر ممکن سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے. قونصل جنرل نے کہا ہے کہ مجھے ہیرا جنرل ہسپتال مکہ المکرمہ میں کام کرنے والے پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹر نعیم خالد چودھری کے انتقال پر دکھ اور غم ہے. پاکستانی ڈاکٹر نے ان مشکل حالات میں خدمت خلق جاری رکھا اور بیمار افراد کا علاج کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. سعودی عرب میں پاکستانی برادری بالخصوص طور پر مغربی ریجن کے لوگ ایک ہمدرد اور بے لوث شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں. قونصل جنرل نے مزید کہا ہے کہ ان کے غم کے لمحات میں خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دکھ کے ان لمحات میں ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہوں. میں ان کے خاندان اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اس وقت علاج اور تنہائی کے مراحل سے گزر رہے ہیں. کرونا کے شک میں دمام کی ایک مسجد بند کر دی گئی. وزارت اسلامی امور نے کرونا کے شبے میں دمام میں ایک مسجد کو وقتی طور پر بند کر دیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ مسجد کے امام کو کرونا کے شبے میں صحت حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مسجد بند کر دی گئی ہے. دمام وزارت اسلامی امور کی برانچ کے سربراہ احمد المہاشر نے کہا ہے کہ مسجد کے امام نے خود رابطہ کر کے اطلاع دی تھی کہ انہیں شک کی شاید کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. وزارت کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امام کو مزید معائنہ اور ٹیسٹ کے لیے صحت حکام کے سپرد کر دیا ہے اور مؤذن کو گھر میں محدود رہنے کی ہدایت کی ہے جبکہ متبادل امام کا انتظام ہونے تک مسجد میں نمازیں معطل کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وزارت اسلامی امور نے وزارت صحت کے تعاون سے مسجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام شروع کر دیا ہے. کام مکمل ہوتے ہی مسجد دوبارہ کھول دی جائے گی. انہوں نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی مسجد میں امام یا مؤذن یا نمازیوں میں سے کسی میں کرونا کا شبہ ہوا تو وہاں اسی طرح کی کارروائی کی جائے گی. سعودی عرب تمام مساجد میں نماز جمعہ خطبہ کرونا پر ہوگا. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے باجماعت نماز کی ادائیگی عارضی طور پر روک دی گئی تھی. تاہم تقریباً 2.5 ماہ کے بعد کل جمعے کو مملکت کی تمام مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی جائے گی. وزارت امور اسلامی کا کہنا ہے کہ مملکت میں جامع مساجد کے علاوہ بھی تمام مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی تاکہ مساجد میں لوگوں کا رش زیادہ نہ ہو. سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں 3869 مساجد کی انتظامیہ کو جمعے کی نماز کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے. جامع مساجد کے علاوہ دیگر چھوٹی مساجد میں بھی عام طور پر جمعے کی نماز ادا نہیں کی جاتی. وہاں بھی عارضی طور پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی تاکہ ان علاقوں میں رہنے والوں کو جامع مسجد جانے میں دشواری نہ ہو اور جامع مسجدوں میں لوگوں کا رش نہ ہو. وزارت اسلامی امور کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عارضی طور پر مملکت کے مختلف شہروں میں جن چھوٹی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں ریاض میں 656، مکہ میں 455، مدینہ میں 165، شرقیہ میں 484، قصیم میں 205، الجوف میں 92، اسیر 400، باہا میں 84، حائل 257، تبوک میں 74، جزان 816، نجران میں 60 اور شمالی حدود کی 121 چھوٹی مساجد شامل ہیں. وزارت اسلامی امور نے مساجد کے ائمہ کو ہدایت کی ہے کہ کرونا سے متعلق وزارت اسلامی امور کی جانب سے تیار کیا گیا جمعے کا خطبہ ہی دیا جائے.
خطبہ کورونا سے بچاؤ کے لیے انفرادی ذمہ داریوں کی پابندی کرتے ہوئے معاشرے کو کس طرح اس وبائی مرض سے محفوظ کیا جائے کے بارے میں ہوگا، تاکہ اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ مسجد سید الشہداء نمازیوں کے لیے کھل گئی۔ احتیاطی و حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مدینہ میں احد پہاڑ کے قریب مسجد سید الشہداء نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ میں وزارت اسلامی امور کے دفتر کی نگرانی میں مسجد میں جمعہ و نماز با جماعت کی بحالی سے پہلے تمام تر احتیاطی حفاظتی تدابیر کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مسجد کو متعدد مرتبہ سینیٹائز کرنے کے بعد ہدایت کے مطابق صفوں کو استوار کیا گیا ہے۔ تمام نمازی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں، جبکہ بیشتر اپنی جائے نماز اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ مسجد کا وضو خانہ بند ہے، جبکہ قرآن کے تمام نسخے ہٹا لیے گئے ہیں، جبکہ پینے کا پانی نمازیوں کو فراہم نہیں کیا جا رہا۔ واضح رہے کہ مسجد سید الشہداء احد پہاڑ کے قریب جبل الرماتہ کے دامن میں واقع ہے، جہاں اسلامی تاریخ کا اہم معرکہ پیش آیا تھا۔ مسجد کے قریب غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ سمیت حضرت حمزہ بھی دفن ہیں۔ مسجد میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ عید ملن تقریب منعقد کرنے پر ہسپتال انتظامیہ معطل۔ طائف محکمہ صحت نے ایک سرکاری ہسپتال کے سربراہ اور انتظامیہ کے 8 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا ہے۔ مذکورہ افراد نے عید ملن پروگرام منعقد کرتے ہوئے تمام سٹاف کے لیے اجتماعی کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ طائف محکمہ صحت کے ترجمان عبدالہادی الربی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے اختیار کی جانے والی حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی اور اجتماعات منعقد کرنے پر ہسپتال کے سربراہ اور انتظامیہ کو معطل کرنے علاوہ تفتیشی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے سربراہ نے تمام سٹاف کے ساتھ عید ملن پروگرام منعقد کیا۔ اس مقصد کے لیے بکرے ذبح کروائے گئے اور اجتماعی کھانا کھایا گیا۔ انتظامیہ نے سٹاف کے مرد کارکنوں کے ساتھ خواتین عملے کے لیے بھی الگ سے کھانے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت داخلہ نے واضح طور پر ہدایت کر رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کے اجتماعات منعقد نہیں ہوں گے اور خاص طور پر دفاتر میں لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بالکل منع ہے۔ جدہ السلامہ محلے کی تعمیر و نو، 215 عمارتیں منہدم۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے شہر میں پرانے طرز کے السلامہ محلے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 215 عمارتوں کو منہدم کرایا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق میونسپلٹی کے ترجمان محمد البکمی نے بتایا ہے کہ غیر منظم طریقے سے بنی یہ عمارتیں ہیرا اسٹریٹ سے متصل تھیں۔ اب یہاں جدید سہولتوں سے آراستہ محلہ بسایا جائے گا۔ جدہ الجدید بلدیہ کے چیئرمین انجینئر باسم الجدعانی نے بتایا ہے کہ بلدیہ اس سے قبل وزارت صحت، وزارت افرادی قوت، وزارت تجارت اور جدہ پولیس کے نمائندہ ٹیم کی مدد سے محلے میں متعدد خلاف ورزیاں نوٹ کی تھیں۔ مذکورہ علاقے میں شہریوں نے بلا اجازت جگہ جگہ غیر منظم طریقے سے عمارتیں قائم کی ہیں، جن کی تعمیر میں حفاظتی ضوابط کے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تھا اور وہ کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی تھیں۔ الجدانی نے توجہ دلائی ہے کہ جو عمارتیں منہدم کی گئی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب محلے کے دیگر مکینوں کی سلامتی کے لیے بھی ہیں اور خطرہ تھیں اور ہیں۔ یاد رہے کہ جدہ الجدید بلدیہ نے اس سے قبل جدہ کمشنری، وزارت صحت، وزارت افرادی قوت، وزارت تجارت اور جدہ پولیس کے تعاون سے السلامہ عوامی محلے میں کرونا وائرس کے انسداد کی مہم چلائی تھی تاکہ مقامی باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے کرونا وائرس کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ کرونا سے مزید 32 اموات، 1978 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 1978 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ-19 میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 93,157 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات 4 مئی کو 806 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ کرونا کی وجہ سے 32 افراد ہلاک ہونے کے بعد اب تک مجموعی طور پر کووڈ-19 سے 611 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ اب تک کرونا سے 68,965 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کووڈ-19 وائرس 23,581 مریضوں میں ایکٹیو ہے، جن میں سے 1,381 افراد کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں 675 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ مکہ مکرمہ میں کیسز کی تعداد 286 اور جدہ میں 259 رہی۔ مدینہ منورہ میں 124 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی، الحفوف میں 112، دمام 53، القطیف 49، طائف 42، تبوک 36، الجبیل 31، الخبر 26، بیش 21، المبرز اور حائل میں 17، خمیس و مشید اور خلیص میں 15،
یمبو میں 14، الخرج 12، ابھا 11، نجران 10، رما میں 9، حریملہ میں 8، زہران میں 7، الجعفر بریدہ اور المجمع میں 6 مریض سامنے آئے ہیں۔ بقیق، شرورہ اور عفیف میں مریضوں کی تعداد 5 رہی۔ سبیہ، الدریہ، السلیل، ساجر، صادق میں 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ دیگر 9 شہروں میں مریضوں کی تعداد 3 رہی۔ مملکت کے 10 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2، جبکہ وادی الدواسر سمیت دیگر 22 شہروں میں ایک شخص کووڈ-19 میں مبتلا پایا گیا ہے۔ سعودی یونیورسٹی کا عالمی فہرست میں 4تھا نمبر۔ سعودی عرب کے کنگ فہد یونیورسٹی برائے پیٹرولیم و معدنیات کے FUPM کو 2019 کی امریکی نیشنل اکیڈمی کی جانب سے سالانہ درجہ بندی کے مطابق ابتدائی 100 یونیورسٹیوں کی عالمی فہرست میں 4تھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق امریکہ کی آرگنائزیشن نیشنل اکیڈمی برائے تحقیق و ایجادات کے ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ فہرست مرتب کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں موجود کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ معدنیات کو تحقیق و ایجادات کا اندراج کرانے کی فہرست کے مطابق 225 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔